فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات پر جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس بہترین کتاب کو پڑھیں، میزان الحکمت۔ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں جلد چہارم، اور اس رب سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس سے مستفید ہوں اور اپنی عملی زندگی میں اس کا اجرا کر سکیں۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس نشست میں ہم ہیں صفحہ نمبر 98 پہ، 98 پہ، اور جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1427، اور اس کی جو عنوان ہے وہ اصابت رائے اقبال و دولت سے وابستہ ہے۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو اصابت لکھا ہے اس کو میں آپ کو ذرا واضح کر دوں، یہ الف صاد الف بے تے، اصابت رائے اقبال و دولت سے وابستہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6866۔ اصابت رائے اقبال و دولت سے وابستہ ہے۔ اگر اصابت رائے ہوتی ہے تو دولت بھی آ جاتی ہے، اور اگر یہ چلی جائے تو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 75 صفحہ نمبر 357، نہج البلاغہ حکمت نمبر 339، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 154، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6867، 6867۔ اقبال اور دولت اپنے حامل کی برائیوں کو اچھائیوں میں پلٹا دیتے ہیں اور اپنے مخالف کی اچھائیوں کو برائیوں میں بدل دیتے ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اب آگے ہے اگلا باب، باب کا نمبر ہے 1428، عنوان ہے رائے کے متعلق متفرق احادیث۔ حدیث کا نمبر ہے 6868، 6868۔ رائے کی پہچان صرف غصے کی حالت میں ہوتی ہے۔ بحر الانوار جلد 78 صفحہ ہے 13، امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 6869، 6869۔ اس شخص کو کوئی رائے نہ مل سکے اور ہر قسم کی تدبیریں اسے عاجز کر دیں تو نرم روی اس کی کنجی بن جاتی ہے۔ اس کو میں پھر سے پڑھتی ہوں۔ جس شخص کو کوئی رائے نہ مل سکے اور ہر قسم کی تدبیریں اسے عاجز کر دیں تو نرم روی اس کی کنجی بن جاتی ہے۔ بحر الانوار جلد 78 صفحہ نمبر ہے 128، امام حسین علیہ السلام۔ حدیث 6870۔ رائے تو بہت ہوتی ہیں لیکن پختہ رائے بہت کم ہوتی ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6871۔ پختگی رائے کی مقدار کے مطابق ہی ہوتی ہے، پختگی رائے کی مقدار کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6872۔ بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6873۔ تمہاری رائے میں ہر چیز کے لیے وسعت نہیں ہوتی، لہذا اسے اہم امور ہی کے لیے رہنے دو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6874۔ بوڑھے شخص کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت میں یوں ہے کہ بوڑھے شخص کی رائے مجھے جوان کے خطرے میں ڈٹا رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ بحر الانوار
جلد 74 صفحہ نمبر 178 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6875 بوڑھے شخص کی رائے جوان کی تدبیروں سے زیادہ پسند ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 105 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6876 کسی عظیم اور دقیق رائے کو صرف اس لیے حقیر نہ جانو کہ اسے ایک حقیر شخص نے بیان کیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6877 جب کوئی زیادہ مشکل درپیش ہو تو اپنی رائے کو کوتاہ کرو۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 43 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6878 اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 4 حضرت علی علیہ السلام۔ اس پہ یہ صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 101 تمام ہوتا ہے اور نیا صفحہ جو ہے 102 اس میں اب نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 5 اور عنوان جو ہے فصل کا وہ ہے رائے اور اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور اس فصل میں جو باب ہے وہ ہے 1429 اور اس کا عنوان ہے دین میں رائے کا استعمال۔ حدیث کا نمبر ہے 6879 یہ امت کچھ زمانے تک کتاب خدا پر عمل کرے گی، پھر کچھ زمانے تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گی، پھر اپنی رائے پر عمل کرے گی۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9150 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 6880 جو شخص دین میں اپنی رائے کا قائل ہوا اس نے مجھ پر تہمت لگائی۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 1048۔ پھر آ جاتے ہیں اس کتاب کی اگلی حدیث پہ 6881 جو دین میں رائے کی بات کرے گا وہ مجھ پر دین میں تہمت لگائے گا۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 1051 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حوالہ تھا۔ اور اس کتاب کی جو حدیث ہے وہ ہے 6882۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 فکر، نمبر 3 رائے۔ لوگوں نے سوال کیا یا امیر المومنین رائے سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کتاب خدا اور سنت رسول کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کرنے لگ جانا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 1640 اور حضرت علی علیہ السلام کا حوالہ ہے اس میں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلی حدیث پہ 6883۔ جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں عاجز رہیں اس میں اپنی رائے کو کارفرما نہ کرو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 87 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6884۔ بنی اسرائیل کا معاملہ اس وقت تک اعتدال پر رہا جب تک اس میں نئے نئے لوگ اور ان اقوام کے قیدیوں کی اولاد پیدا نہیں ہو گئی جنہیں وہ اسیر کر لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی رائے کو داخل کیا جس کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 918 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلا باب ہے اور یہ ہے 1430 اور عنوان ہے اجتہاد بالرائے۔ حدیث کا نمبر ہے 6885۔ حکمران جب اجتہاد سے کام لے اور حق بات تک نہ پہنچ جائے تو اس کے لیے
2 اجر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ اجتہاد تو کرے لیکن حق بات تک نہ پہنچ جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہوتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 1411۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہے 6886۔ جو شخص عامۃ الناس کی خیر خواہی کے لیے اپنی رائے میں اجتہاد کرے اسے اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا اور وہ اپنا حق بھی ادا کرے گا۔ منہاج السعادہ جلد 2 صفحہ 97۔ حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو اس میں انورٹڈ کامرس میں لکھا ہے قضا باب، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے حق بات تک پہنچنے والے کے 2 اجر ہوتے ہیں۔ ہم اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں اب، اور اگلے صفحے پہ یہاں پہ جو فصل ہے وہ ہے فصل نمبر 6۔ عنوان ہے فصل کا ربا، رے بے الف، اور جو یہاں پہ باب ہے وہ ہے 1431، اور اس کا عنوان ہے ربا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سود۔ اور جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 6887۔ بدترین کاروبار سود کا کاروبار ہے۔ وسائل الشیوع جلد 11 صفحہ نمبر 423، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 6888 6888۔ بدترین کام سود کا کام ہے۔ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 115 اور 116۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 6879۔ خدا بند عزوجل نے سود کھانے والے، اس کے موکل، کاتب اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے۔ کنز الاعمال جلد 76 صفحہ 330۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 6890۔ سود لینے اور دینے والا برابر ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 9760 اور 9784۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس جلد میں جو حدیث موجود ہے اس کا نمبر ہے 6891۔ لوگوں پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جس میں سود کھانے والوں کے سوا کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سود نہ بھی کمائے گا تو اس کی دھول اس تک ضرور پہنچے گی۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 9783۔ یہ حوالہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو حدیث ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 6892۔ 3 قسم کے لوگ بروز قیامت خدا کی پناہ میں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جس نے کبھی زنا نہ کیا ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جس نے کبھی اپنے مال کو سود سے ملوث نہیں کیا ہوگا۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص جس نے کبھی ان دونوں کے بارے میں کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ بحار الانوار جلد ہے 79 صفحہ ہے 20، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6893۔ اللہ تم پر رحم کرے، جان لو کہ سود حرام اور ناجائز اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ ان برائیوں میں سے ہے جن کے ارتکاب پر خدا نے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہر نبی کی زبان پر اور ہر کتاب میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 478، فقہ رضا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے اور باب کا نمبر ہے 1432 اور عنوان ہے سود خور، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی آیت تحریر ہے، میں اس کو پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یاکلون الربا
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ما سلف. سورہ بقرہ آیت نمبر 275. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان سے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو. اس وجہ سے ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جیسا تجارت کا معاملہ ہے ویسا ہی سود کا بھی ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام کیا ہے. پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے، یہ بریکٹ میں لکھا تھا، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا وہ اس کا ہو چکا. اس کے نیچے لکھا ہے قول مؤلف. اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 278، آل عمران آیت نمبر 13، سورہ نساء آیت نمبر 161، سورہ روم آیت نمبر 39. اس کے بعد آ گئے پھر سے حدیث شریف کے عنوان پر، اور حدیث کا نمبر ہے 6894. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن اپنے پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہو رہے ہیں جس کو شیطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا ہے. یہ لوگ آل فرعون کی راہ پر چلتے رہے جنہیں صبح و شام آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور تو وہ کہتے ہیں، اگلے صفحے پہ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار قیامت کب قائم ہوگی. بحار الانوار جلد 103 صفحہ 116، امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث کا نمبر ہے 6895. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نے شب معراج کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے تھے، گڑھوں جیسے تھے، اور وہ آل فرعون کی راہ پر تھے. جب وہ کھڑے ہو کر اس راہ سے دور ہٹنا چاہتے تھے تو ہر ایک کا پیٹ دوسری طرف جھک جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ گر پڑتا تھا، اور آل فرعون آتے جاتے اسے کچل دیتی تھی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سب سود خور ہیں. مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478. حدیث کا نمبر ہے 6896. جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی شب معراج تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے بڑے تھے، اور ان میں سانپ تھے جو پیٹ سے باہر نکلے ہوئے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سب سود کھانے والے ہیں. کنز الاعمال حدیث نمبر 31857. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حدیث نمبر 3186، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کنز الحکمت کی جو حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6897. سود خور دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک شیطان اسے مخبوط الحواس نہ بنا دے. بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر ہے
20 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6898 سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا خدا کے ہاں اس کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 43,958 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کتاب کی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 6899۔ جو شخص سود کھاتا ہے خداوند عالم اس کے پیٹ کو اسی قدر سود سے بھر دے گا، اور اگر سود کے ذریعے کوئی مال کمائے گا تو اس سے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس سود کی ایک پائی بھی باقی رہے گی، وہ خدا و ملائکہ کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 364، بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر ہے 12، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 6900۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یوم ینفع فی الصور فتأتون افواجا سبب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج فوج بن کر آؤ گے۔ ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر، اور یہ ہے صفحہ نمبر 110۔ میری امت 10 مختلف قسموں میں محشور ہوگی، جن میں سے بعض الٹے ہوں گے، یعنی جن کے پاؤں اوپر کی طرف اور سر نیچے کی طرف ہوں گے، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جن لوگوں کے پاؤں اوپر اور سر نیچے ہوں گے وہ سود کھانے والے لوگ ہوں گے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 478، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اگلا باب آ جاتا ہے اور وہ ہے 1433، اور اس کا عنوان ہے سود کا گناہ۔ حدیث کا نمبر ہے 6901۔ سود کا 1 درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 30 مرتبہ زنا سے بدتر ہے، اور زنا بھی وہ جو خالہ یا پھوپھی جیسی محرم کے ساتھ کیا جائے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 116، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6902۔ سود کا 1 درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 116، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث نمبر 6903۔ سود کا 1 درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، 70 مرتبہ محرم کے ساتھ بیت اللہ میں زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 117، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر ہے 11958، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر آ جاتا ہے 6904۔ سود کے 70 اجزاء میں آسان ترین جزو یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بیت الحرام میں نکاح کر لے۔ حدیث کا نمبر ہے 6905۔ سود کے 73 باب ہیں، جن میں آسان ترین باب یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ الحرام میں نکاح کرے، اور بہت بڑا گناہ مسلمان کی عزت و ناموس کو گالی دینا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 9754، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیچے قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو وسائل اشیاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 422، باب نمبر 51۔ حدیث ہے 6906۔ سود کے 73 باب ہیں، اسی طرح شرک ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر
9772 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 6907، سود 70 گناہ پر مشتمل ہے، جس میں آسان ترین گناہ ایسا ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9772، معاف کیجیے گا، حدیث نمبر ہے کنز الاعمال 9773۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، یہ صفحہ ہے 112 اور اس میں جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1434 اور جو عنوان ہے وہ ہے سود کے حرام ہونے کی وجہ۔ سود کے حرام ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے سود سے اس لیے روکا ہے کہ اس سے مال کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان 2 درہم کے بدلے 1 درہم خریدتا ہے تو 1 درہم کی قیمت تو 1 ہی درہم ہوتی اور دوسرے درہم کی قیمت باطل ہو گئی۔ لہذا سود کی خرید و فروخت ہر حالت میں خریدنے اور بیچنے والے کے لیے خسارے کا موجب بن گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سود کے معاملات سے روک دیا ہے کہ اس سے مال کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 109 امام رضا۔ اور یہ جو تھی یہ میزان الحکمت کی حدیث نمبر تھی 6908 اور ہم پہنچ گئے ہیں حدیث نمبر 6909 پہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سود کو حرام کیوں کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں سے نہ روکیں۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 201، نور الثقلین جلد 1 صفحہ نمبر 292۔ حدیث نمبر ہے 6910۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو صرف اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ نیکی کے کام ختم نہ ہو جائیں۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ نمبر 425، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 6911، حشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سود کے حرام ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اگر 100 سود حلال ہوتا تو لوگ تجارت یا دوسرے ضروری کاروبار ترک کر دیتے۔ اللہ نے سود کو اس لیے حرام کیا کہ لوگ حرام سے فرار کر کے تجارت و خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہوں اور قرض کے ذریعے ان کے درمیان تعلقات بحال رہیں۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 119۔ اس میں جو ہے نیچے فٹ نوٹ میں ایک حوالہ لکھا ہوا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے، سود کو اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ لوگ حرام سے نفرت کر کے حلال اور تجارت خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ سلسلہ ان کے درمیان قرض کے ذریعے بحال رہتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ نمبر 424۔ اب اگلا باب شروع ہوتا ہے 1435۔ اس کا عنوان ہے سود میں ملوث ہونا۔ حدیث ہے 6912۔ اے لوگوں، پہلے فقہ کا علم حاصل کرو پھر تجارت کرو۔ اللہ کی قسم اس امت میں سود اس چونٹی سے بھی زیادہ مخفی رفتار میں چلتا ہے جو صاف پتھر پر چلے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 117، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6913۔ جو شخص فقہ کا علم حاصل کیے بغیر تجارت کرے گا وہ سود میں ملوث ہو ہی جائے گا۔ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 93، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 6914۔ جو شخص اپنے دین میں فکر و غور کیے بغیر تجارت کرے گا وہ سود میں ملوث ہوگا پھر ملوث ہوگا۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر ہے 118، حضرت علی علیہ السلام۔
قول مؤلف لکھا ہے ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں تجارت کا باب، تجارت اور اس کے بعد لکھا ہے باب ڈیش دے کے لکھا ہوا ہے تجارت کے آداب، نیز عنوان فقہ۔ اگلا باب ہے وہ ہے 1436 سود کے ہیلے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 6915۔ جب اللہ تعالی نے یعنی الف لام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا کو نازل فرمایا، تو میں نے سمجھ لیا کہ جب تک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں ہم فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ کون سا فتنہ امتحان ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، یا علی مسلمان قوم کا عنقریب ان کے مالوں کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، لوگ اپنے رب پر اپنے دین کے ذریعے احسان جتائیں گے، اس کی رحمت کی تمنا کریں گے، اس کے غضب سے مطمئن ہو جائیں گے، چھوٹے شہوں کے ذریعے اس کے حرام کو حلال سمجھیں گے، شراب کو نبی ننت جان کر حلال سمجھیں گے، حرام ریکٹ مل کر رشوت کو ہدیہ جان کر اور سود کو تجارت سمجھ کر۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 138 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 6916۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کوئی شخص سود کھائے بغیر نہیں رہے گا، اگر سود نہ بھی کھائے گا پھر بھی اس کی دھول اس تک ضرور پہنچے گی۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیچے لکھا ہوا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان ہیلا۔ اس کے بعد جو ہے ہم اگلے صفحے پہ آئے ہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 116 اور اس میں جو باب ہے وہ ہے 1437 اور عنوان ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ کی ابتدا ہم اسی عنوان سے شروع کریں گے، اسی صفحے سے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔